بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269، 70 اور 271 تک پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ حکمت عطا فرماتا ہے۔ اس کی تفسیر میں تبیان القرآن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن اللہ کے ساتھ اخلاص کیا، یعنی اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی، ریاکاری اس میں شامل نہیں ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے جو 40 روز تک اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے، تو میرا رب اسے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں سے بھی ملے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ حکمت کو حاصل کرے۔ حکمت کے کئی معنی ہیں۔ حکمت سے مراد قرآن پاک بھی ہے، فقہ بھی ہے، علم بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے کچھ راز ہیں، وہ بھی حکمت سے مراد لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے علماء کی مجالس کو لازم رکھو اور حکماء کا کلام سنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مردہ زمین تیز بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی کی تفسیر میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کم علم بہت عبادت سے بہتر ہے، یعنی تھوڑا سا علم جو ہے وہ بہت لمبی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر کوئی زیادہ علم حاصل کرے تو وہ اور زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا، اور کسی شخص کے فقیہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور کسی شخص کے جاہل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف اپنی رائے کو پسند کرے۔ کچھ لوگ قرآن و سنت کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی رائے جو ہے، اپنی عقل جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن انسان کی عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ اور شعب الایمان میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین میں فقہ حاصل کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان کے نزدیک 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ایک فقیہ جو ہے، حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان کے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل ہوتا ہے، اور ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اس دین کا ستون فقہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا کہ اگر میں ایک ساتھ بیٹھ کر دین کا علم حاصل کروں تو یہ میرے نزدیک ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ پتہ کیا تھا، درس و تدریس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اپنا ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، تسبیحات میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ ابھی آپ کی گوش گزار حدیث کی ہے کہ کیا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا، فقہ حاصل کرنا، مسائل سیکھنا
پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ایک لمحہ جو ہے، اس اتنی فضیلت ہے یہ دین کی، اور اسی کو حکمت کی تفسیر میں یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ تو حکمت سے مراد جو ہے وہ فقہ بھی ہے، یعنی دین کا علم بھی ہے۔ یہ پورا ایک باب ہے، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو جمع کرے گا، پھر ان میں علماء کو الگ کرے گا، پھر فرمائے گا اے علماء کے گروہ، یعنی جنہوں نے علم حاصل کیا ہوگا، ان کے بارے میں میرا فرمائے گا اے علماء کے گروہ تم الگ ہو جاؤ، میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے تم میں اپنا علم نہیں رکھا، یعنی تمہارے اندر علم ہے، اس لیے علم کی بدولت میرا رب ان کو علیحدہ کر دے گا، میرا رب علم کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دے گا، اور میرا رب فرمائے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی گوش گزار حکمت کی تفسیر بیان کی ہے، یہ تبیان القرآن صفحہ نمبر 264 اور 265 میں موجود ہے، اور اس میں حوالے دیے ہیں، تبری کے حوالے ہیں اور در منصور جو کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے، اس کے حوالے ہیں۔ تو حکمت جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ حکمت سے نواز دیتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے صرف عقل والے ہی، حکمت والے دانش مند لوگ ہی اس قرآن سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں صدقات میں سے، او نظر تم، یا جو تم نظر مانتے ہو، منت مانتا ہے نا بندہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نفل ادا کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میرا کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں اتنا مال دوں گا، تو یہ نظر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی تم نظر مانتے ہو فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، جو صدقہ کرتے ہو، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہو، جن نظر مانتے ہو، میرا رب جانتا ہے۔ نظر پوری کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے گا، میں 100 نفل پڑھوں گا، اس کے اوپر 100 نفل نہیں رہیں گے، اب واجب بن جائیں گے، کیونکہ اس نے نظر مانی ہے۔ اگر نظر مانتا ہے اللہ مجھے شفا دے گا تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا کہ وہ 10 مسکینوں کو، جو بھی نظر مانے تو وہ جو ہے اگر جائز نظر ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر ناجائز ہے تو پھر اس کا پورا کرنا حرام ہے۔ یعنی بالفرض کوئی نظر مانتا ہے کہ بس مجھے شفا ملنے دے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میری ٹانگ تو ٹوٹی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں ان سب کو قتل کر دوں گا، یعنی اس نے حالانکہ اب اس کا قصاص ٹانگ توڑنے کا ٹانگ توڑنا ہی ہے، یہ حاکم وقت سزا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی گناہ پر نظر مانتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نظر مان لیتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلاں کو کبھی نہیں بلاؤں گا، تو یہ نہ بلانا یہ گناہ پر نظر ہے، تو اب یہ جو نظر ہے یہ پوری کرنا حرام ہے۔ اور جو نیکی کی نظر ہے، جس طرح نفل پڑھنے کی نظر کرتا ہے، وہ جو ہے وہ صدقہ دینے کی نظر مانتا ہے، کہ کسی غریب مسکین کو کھانا دینے کی، تو وہ نظر جو ہے وہ واجب ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نظروں کو، پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ ریاکاری کی نیت نہ ہو، اور اس کی نیت جو ہے نا صدقات کو ظاہر کرنے کی، وہ نیت جو ہے وہ یہ ہو کہ میں دوں گا تو لوگ بھی جو ہے وہ زیادہ دیں گے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ میں پوری آیت پڑھ کے اس کے بعد حدیث بیان کرتا ہوں جو کہ اس کی تفسیر میں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دیتے ہو، ان تبدو یعنی تم ظاہر کرتے ہو، الصدقات و صدقات کو، فنعما ہی، بس یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهُ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم ان کو چھپا کے رکھتے ہو، یعنی اللہ کی راہ میں دیتے ہو، خفیہ دیتے ہو، ظاہر نہیں کرتے، اعلانیہ نہیں دیتے،
اور تم جو ہے وہ صدقات فقراء کو دیتے ہو فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پیچھے ذکر کیا تھا اظہار کا، اب ہے خفیہ دینے کا، تو یہ خفیہ دینا ظاہر کرنے سے یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ شعب الایمان میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خفیہ عمل اعلانیہ عمل سے افضل ہے، اور فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی اقتداء کی جائے کہ میں صدقہ دوں گا، میرے پیچھے کئی لوگ دیں گے، یعنی بالفرض اعلان ہوتا ہے مسجد میں اس کام کی ضرورت ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو ایک شخص اٹھ کے 10,000 دیتا ہے، ساتھ والا کہتا ہے اس نے 10 دیا ہے میں 15 دیتا ہوں، یعنی اس کی نیت یہ ہے میں اس نیت سے اعلانیہ دے رہا ہوں، سب کے سامنے دے رہا ہوں کہ دیکھا دیکھی دوسرے بھی دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، دیکھا دیکھی دوسرے بھی دیں گے، یہ حدیث کی تفسیر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا خفیہ عمل اعلانیہ عمل سے افضل ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی اقتداء کی جائے تو اس کے لیے اعلانیہ عمل افضل ہے۔ پھر اس کے لیے یہ نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے لوگ بھی دیں گے تو اس کے لیے یہ افضل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دین کو فائدہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، صدقات اکٹھے کر رہے ہیں، مسجد یا مدرسے کا کام کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو مسجد کو یا مدرسے کو زیادہ فائدہ ملا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ اس نیت سے اس نے دیا، تو اس کے لیے یہ عمل جو ہے یہ خفیہ سے افضل ہے۔ اور خفیہ کے بھی بڑے درجات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے، یعنی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو ان 7 کا ذکر فرمایا جس دن اللہ کے یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس دن 7 آدمیوں کو میرا رب اپنے سائے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 آدمیوں میں پہلا فرمایا کہ عادل بادشاہ اور عادل حکمران، یہ پہلا ہے۔ اور فرمایا وہ نوجوان جس کی جو اللہ کی عبادت میں نشو و نما پاتا ہے، یعنی وہ ابھی اس نے ہوش سنبھالا، جوانی میں داخل ہوا، جوانی میں قدم رکھا تو عابد بن گیا، تو جوانی کی توبہ اتنی مقبول ہے کہ میرے رب اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، جاتا ہے اگر اسے فکر ہے یار مسجد میں بھاگوں، مسجد میں جس کا دل معلق رہتا ہے میرا رب اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ 2 آدمی جو اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، عورت نے دعوت زنا دی، اس نے انکار کر دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 7واں آدمی اس کے بارے میں یہ 6ٹھا آدمی ہے، فرمایا وہ شخص جس نے خفیہ صدقہ دیا حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، یعنی اس سے مراد خفیہ جو بائیں طرف اسے نہیں پتہ چلا، اتنی خفیہ انداز میں صدقہ دیا ہے، فرمایا میرا رب اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جو کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، خالق کائنات اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تہجد کی طرف اشارہ ہے، تب تنہائی ہوتی ہے، سارے سو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور پھر رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تو یہ اخلاص ہے، اخلاص کی علامت ہے۔ 7 آدمیوں کو میرا رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ شخص ہے جو خفیہ طور پہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔